بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سے بیان حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ نہایت اہم اور نصیحت آموز واقعہ ہے، جس کے سننے سے نیک کاموں کی محبت اور گناہوں سے بچنے کی ہدایت و رغبت اور طبیعت کو فرحت حاصل ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو جس کو خدا تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا ہے، اور علماء متقدمین اور فضلاء و مطہرین کی کتابوں میں یہ ذکر آیا ہے، کیونکہ حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قصے کو قرآن مجید میں احسن القصص کہہ کر بیان فرمایا ہے، اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم الشان واقعے سے خوب واقف فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: ہم آپ سے بہتر قصوں میں سے ایک قصہ بیان کرتے ہیں، اس واسطے کہ بھیجا ہم نے تیری طرف قرآن تو تھا پہلے اس سے بے خبروں میں سے۔ بعض علماء کرام نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ حق تعالیٰ سبحانہ نے اس قصے کو سب قصوں میں قرآن مجید کا بہتر قصہ کیوں فرمایا، اور بعضوں نے یہ کہا کہ یہ قصہ سب پیغمبروں کے قصے سے احسن ہے، اور بعضوں نے کہا صبر جمیل یعقوب علیہ السلام کا قرآن مجید میں مذکور ہے، اور صبر سب سے بہتر چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو احسن کہا، اور بعضوں نے تو یہ بھی کہا کہ پہلی باتیں خواب کی تھیں اور تمام حقیقتیں اس قصے میں بیان ہوئی ہیں۔ خیر جو کچھ بھی ہو، بہرحال یہ قصہ عجیب و غریب اور نہایت ہی مؤثر ہے، اس کے پڑھنے سے ہر انسان نیک بن سکتا ہے اور دنیا کی تمام برائیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور حضرت یوسف کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ ایک روز 7 یہودیوں نے حضرت عمر ابن خطاب سے مباحثہ کیا، یعنی یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہماری تو رائے بہتر ہے تمہاری قرآن مجید سے، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمارا قرآن مجید بہتر ہے تمہاری تو رائے سے۔ اس کے جواب میں یہودیوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ توریت میں مذکور ہے اور آپ کی قرآن مجید میں نہیں، حالانکہ وہ بہتر قصوں میں سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کر بہت ہی رنجیدہ اور غمگین ہوئے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، مناظرے کا حال بیان کیا۔ رسول خدا یہ سن کر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غمگین دیکھ کر بہت زیادہ متفکر ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام امین تشریف لائے، بحکم رب العالمین، اور پورا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان فرمایا۔ اور قصے کا شروع یہ تھا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام بعد مدت کے شہر کنعان میں تشریف لائے اور پھر یہی مقیم ہوئے، اور بی بی رحیل یعنی والد محترمہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بعد تولد ہونے بنیامین کے انتقال فرمایا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر صرف 5 برس کی تھی، اور اپنے 11 بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور بنیامین اس وقت شیرخوار بچے تھے، اور ان کی خالہ لیہ نے ان کی پرورش کی تھی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بہن تھی، ایک دن انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر جا کر سب بیٹوں کو دیکھا، لیکن ان کو کسی پر پیار نہ آیا مگر حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ کثیر الاولاد ہیں، اور آپ کی صرف ایک ہی بیوی سے سب بیٹوں کی خدمت ایک بیوی سے نہیں ہو سکتی، یعنی کہ آپ کی ایک ہی بیوی ہے اور آپ کے ماشاءاللہ 11 بیٹے ہیں، اور ایک بیوی سے سب بچوں کی خدمت نہیں ہو سکتی، لہٰذا اگر آپ چاہیں تو یوسف کو مجھے دے دیں، ہم اس کی پوری خدمت اور پرورش کر لیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہن کی فرمائش پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سپرد کیا، اور وہ حضرت یوسف کو اپنے گھر لے گئی اور ان کی پرورش بہت ہی ناز و نعمت سے کرنے لگی۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے ہر گھڑی دل تڑپتا رہتا تھا، اور وہ فرط محبت میں اپنی بہن کے گھر جا کر دیکھ آتے تھے، اور اسی طرح روز بروز حضرت یعقوب کی محبت یوسف سے زیادہ بننے لگی۔ تب بہن سے کہا کہ میں بغیر یوسف کے ایک ساتھ بھی نہیں رہ سکتا ہوں، میرے پاس ہی یوسف کو بھیج دو۔ اس بات کو سن کر ان کی ہمشیرہ نے کہا کہ میں بھی بغیر یوسف کے نہیں رہ سکتی،
اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ یوسف کو 1 ہفتہ تمہارے پاس رکھے گا اور 1 ہفتہ میرے پاس۔ انہوں نے کہا اچھا، پہلا ہفتہ میرے پاس ہی رہے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی منظور کر لیا، اور ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کا ایک کمر بند تھا۔ حضرت یعقوب کی بڑی بہن کو وہ کمر بند اپنے دادا کی میراث سے ان کے حصے میں پہنچا تھا، اور اسی کمر بند سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بوقت قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پھپھی کے گھر میں 7 دن رہے، اس کے بعد حضرت یعقوب نے ان کو طلب کیا۔ تب ان کی بہن نے حیلہ سازی کی تاکہ یوسف کو کسی بہانے سے چور بنا کر پھر اپنے گھر میں لے آؤں، اور اس وقت کی شریعت الہیہ میں یہ قانون تھا کہ جو کوئی کسی چیز کو چراتا اور وہ پکڑا جاتا تو وہ شخص صاحب مال کا غلام ہو جاتا۔ پس بعد 7 دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منگوایا۔ پھر ان کی بہن نے ہیلا کر کے یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہا کہ میرے باپ کا کمر بند گم ہو گیا ہے، اور یہ یقین ہے کہ یوسف کے ہمراہ جو لوگ تھے انہوں نے چرایا ہے، لہٰذا آپ سب کو حاضر کیجیے۔ ہر ایک سے جھوٹ موٹ پوچھ گچھ کر کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر ان کی کمر سے کمر بند جٹ کھول ڈالا اور کہا کہ یوسف میرے پاس مجرم ہوا، اور وہ 10 برس میرے پاس قید رہے گا اور ہماری خدمت کرے گا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حجالت کی وجہ سے اپنی بہن کو یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ 2 برس بعد کی ان کی بہن وفات پا گئی۔ پھر بعد وفات اپنی بہن سے یوسف کو اپنے گھر واپس لے آئے، اور سب فرزندوں سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز رکھتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف نے اپنے والد سے بیان کیا کہ میں نے شب گزشتہ کو خواب میں دیکھا ہے کہ آفتاب اور مہتاب اور 11 ستاروں نے آسمان سے اتر کر مجھے سجدہ کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: جس وقت کہا یوسف نے اپنے باپ سے، میرے ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے شب کو کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند نے مجھے سجدہ کیا۔ یعقوب نے جب معلوم کیا کہ بھائی سب ان کو ذلیل کریں گے، تب کہا ان سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور کہا یعقوب علیہ السلام نے اے میرے پیارے بیٹے، مت بیان کر خواب اپنے بھائیوں سے، کیونکہ خواب کو سن کر وہ تیرے واسطے البتہ کچھ فریب بنائیں گے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعنی اس خواب کی تعبیر سنتے ہی وہ سمجھ لیں گے کہ 12 بھائی اور ایک باپ اور 4 ماؤں سے، اور وہ یہ سمجھ لیں گے کہ سب تیری طرف محتاج ہوئے ہیں، اور شیطان لعین ان کے دل میں حسد ڈال دے گا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کو بتائی، جیسا کہ فرمایا اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک میں۔ ترجمہ: اور اسی طرح نوازے گا تجھ کو ٹھیک اور درست بات یعنی تعبیر خوابوں کی، اور پورا کرے گا اپنا انعام تجھ پر، اور حضرت یعقوب کے جیسا کہ پورا کیا تیرے 2 باپوں پر جو تجھ سے پہلے تھے، یعنی 2 دادے ابراہیم و اسحاق علیہ السلام پر۔ اور البتہ تیرا رب بہت خبر والا ہے اور حکمت والا ہے۔ جب یہ خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سنی تو وہ بہت ہی حسد کرنے لگے اور بولے قولہ تعالیٰ۔ ترجمہ: اور جب کہنے لگے ان کے بھائی البتہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے باپ کو ہم سے، اور کہنے لگے ہم لوگ قوت والے ہیں، اور ہمارا باپ اپنی اولاد کے معاملے میں شریک غلطی پر ہے، اور ہم ہی لوگ ان کے وقت پر کام آنے والے ہیں، اور میرا بھائی یوسف ابھی تو بہت چھوٹا ہے، اور دوسرا بھائی جو اس کا سگا ہے وہ ابھی اس سے بھی اور زیادہ چھوٹا ہے، اور ہم سب ستیلے ہیں۔ یہ باتیں یوسف علیہ السلام کی نابالغی میں کہی گئی تھیں۔ حالانکہ یہ باتیں طعنہ زنی پر محمول ہوتی ہیں، لہٰذا یہ باتیں بھائیوں کا کہنا کسی طرح درست نہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائی بنے ہوئے، اور ایک نے اللہ کی طرف سے بڑا مرتبہ پایا، لیکن ابتدا میں سب نے رنج اٹھائے، اپنے باپ کے بھی اور اپنے بھائی کے بھی، اور وہ سب کہنے لگے قولہ تعالیٰ۔ ترجمہ:
भाइयों ने आपस में सलाह की कि बस अब यूसुफ को किसी तरह से मार डालो या किसी ऐसी जगह फेंक आओ जहाँ से वो ना आ सके और वो किसी दूसरे मुल्क में अकेला रहता है, ताकि वालिद मोहतरम की पूरी तवज्जो तुम लोगों पर रहे। और बाज़ों ने तो ये भी कहा कि अगर मुनासिब ख्याल करो तो मेरी समझ में ये आता है कि कहीं जंगल में जाकर किसी कुएं में फेंक दें, ताकि वो अपने बाप को दिखाई ना दें और फिर तौबा कर लो और अपने बाप की हमेशा मती और फरमाबरदार हो, ताकि ये हालत देख कर अल्लाह ताला भी हमको इस हरकत नाशाइस्ता से दरगुजर फरमाए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों में से एक भाई का नाम यहूदा था और तमाम भाई इसके फरमाबरदार थे। उसने अपने भाइयों से कहा कि मत मारो, ये हमारे भाई हैं, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। तर्जमा: एक बोलने वाला बोला कि मत मारो यूसुफ को और फेंक दो इसको एक गुमनाम कुएं में कि उठा ले जावे इसको कोई मुसाफिर। और ये बातें इनके बड़े भाई ने की कि अगर तुमको अपने भाई यूसुफ के साथ करना है तो बस यही करो, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि जान से मार डालना बहुत बड़ा गुनाह है। और मेरी राय तो सिर्फ ये है कि रास्ते के किनारे पर किसी कुएं में जो मैदान में वाक़या हो, इसमें डालना एक हद तक दुरुस्त हो सकता है, ताकि कोई राह चलता सौदागर पानी के वास्ते कुएं पर आएगा और इसे उठाकर अपने हमरा किसी दूसरे मुल्क में ले जाएगा, और इसी तरह यूसुफ अपने बाप की नज़रों से दूर हो जाएगा और हमको इस तरह बदनामी भी कम होगी और होने न हक से भी हमारा छुटकारा हो जाएगा। ये राय तकरीबन सब भाइयों को ही पसंद आई और सब ने जमा होकर सलाह व मशवरा किया कि यूसुफ को इनके बाप से किस तरह और क्यों कर लिया जाए और कब और किस वक्त दूर मैदान में ले जाया जाए, जो हमारे दिलों की गर्ज व गायत और मकसद है। सब भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अपने वालिद बुजुर्गवार को हर वक्त समझाते और इत्मीनान दिलाते, यहाँ तक कि इनके भाइयों ने कहा कि थोड़ी देर के वास्ते अजीज़ यूसुफ को हमारे हमरा कर दीजिए, ताकि किसी बड़े मैदान में जाकर इनको कुछ खेल दिखाएं। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम किसी तरह से कबूल ना करते थे। फिर सब भाइयों ने आपस में इत्तफ़ाक़ किया कि यूसुफ ही को फ़रेब देना चाहिए, तो यहूद अपने बाप से चलने के वास्ते इसरार करें। ये मशवरा करने के बाद इनके भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा कि "ए हमारे भाई, तुम हमारे साथ सैर को और तमाशा मैदान का देखने चलो। हम लोग तुमको खूब तमाशा और खेल मैदान में दिखावेंगे और वहाँ बकरी का दूध भी खूब पिलाएंगे।" यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा कि बेशक मैं आप लोगों के कहते से इस जगह जाना चाहता हूँ, लेकिन वालिद का हुक्म नहीं, इसलिए मैं क्यों कर जाऊँ। इनके भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम खुद ही अपने वालिद साहिब के पास जाकर बोलो, तो अलबत्ता वो तुमको हुक्म देंगे। फिर इनके भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सर में कंघी वगैरह करके अपने वालिद साहिब के पास भेज दिया। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने देखकर अपनी गोद में उठा लिया और इनके सर और चश्म पर बोसा दिया, और हज़रत यूसुफ भी अपने बाप के हाथ पाँव को चूम कर कहने लगे, "ए मेरे अब्बा जान, ए मेरे प्यारे अब्बा जान, मेरे प्यारे बाबा जान, मैं अपने भाइयों के साथ मैदान में जाना चाहता हूँ, ताकि मैं कुछ सैर मैदान की कर आऊँ और वहाँ तमाशा भी देखूँ और वहीं बकरी का दूध भी पीऊँगा। अगर हज़ूर की इजाज़त हो तो मैं इनके हमरा हो जाऊँ और अपना दिल खुश कराऊँ।" हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने लहती जिगर की मीठी-मीठी, प्यारी-प्यारी बातें सुनकर फरमाया, "नाअम।" ये बात इनके भाइयों ने सुनी कि हज़रत यूसुफ के जवाब में वालिद साहब ने नाम कहा है और अज़न दे दिया है कि नहीं। ये सुनकर बड़े भाई यहूदा ने कहा कि अब तुम लोग वालिद बुजुर्गवार के पास जाओ और उनसे इजाज़त तलब कर लो, और तुम लोग हमारे साथ अहदो पैमान कर लो कि अपने छोटे भाई को किसी तरह कोई गज़न ना पहुँचेगी। इसके बाद सब मुत्तफ़िक होकर अपने वालिद बुजुर्गवार के पास गए और अपने वालिद साहब से कहा, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। तर्जमा: बोले, "ए बाप की इत्तबान नहीं करते हो हमारा यूसुफ पर, और हम तो इसके खैर ख़वाह हैं, भेज दीजिए इनको हमारे साथ कल को, क्योंकि हम लोग वहाँ कुछ खाएंगे और वहाँ जाकर खेलेंगे, और ये तो आपको खूब मालूम है कि हम लोग यूसुफ की हर तरह निगहबानी करने वाले हैं।" हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से फरमाया कि बेटों, मैं डरता हूँ कि तुम जाओगे और यूसुफ को भी अपने साथ ले जाओगे और मैं अकेला घर में रह जाऊँगा, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। कौलहु ताला। तर्जुमा: जब हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझको गम होता है इससे कि तुम ले जाओगे इसको, और मैं डरता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको भेड़िया खा जाए और तुम सब की सब इससे बेखबर रहो।
यानी इनको भी बेड़ी का ही बहाना करना था। सो वही हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के दिल में इसका खौफ आया और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़िए का तज़किरा इस वजह से इनके सामने किया कि वो अपने ख्वाब में ये देख चुके थे कि भेड़िए ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर हमला किया है और वो हमेशा इस ख्वाब से डरा करते थे, क्योंकि अम्बिया इकराम के ख्वाब सच्चे होते हैं, झूठे नहीं होते। बहरहाल ये गुफ्तगू हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से सुनकर हज़रत यूसुफ़ के भाई बोले, जैसा कि बारी ताला ने इरशाद फरमाया कुरान मजीद में, तर्जमा, वो सब बोले कि अगर खा गया इसको भेड़िया और हम तो सब पूरी जमात हैं, ऐसा ना होगा और हम सब साहिबे कुव्वत भी हैं, अगर फिर भी वो खा गया तो हमने सब कुछ गंवा दिया। यानी अगर भेड़िया इसको खाएगा तो क्या हम लोगों से इतना भी ना होगा कि हम 10 भाई हैं, इसको इसको अपने भाई के खाने से रोक सकें। अगर हमने ऐसा ना किया तो हम सब सख्त गुनाहगार होंगे। बस हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने इन बातों का फ़रेब खाकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक रोज़ की इजाज़त दे दी और रुख़सत के वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से फ़रमाया, ए मेरी जान, मेरे दीदे से अपना दीदा मिला कर जाओ और ज़रा मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें गोद में ले लूँ, क्या पता तुम्हें फिर देखूँ या ना देखूँ। बाद इसके अपने दीगर बेटों से कहा कि यूसुफ़ को तुम्हें सौंपा और अपने रब को सौंपा सबसे पहले, अब जाओ फिर इसी पाँव से सलामत आओ मेरे पास। ये कहकर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने इनको रुख़सत किया और वह सब के सब इनसे इजाज़त लेकर चल दिए। क़ौलहु तआला, तर्जमा, फिर जब लेकर चले और आपस में मुत्तफ़िक़ हुए कि डालें इसको गुमनाम कुएं में, बस जाते जाते कुनान से 6 कोस के फासले पर अपनी बकरियों की चरागाह में जा पहुँचे। मैं यहाँ पर ये बयान करना चाहूँगी कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब अपने वालिद मोहतरम को ख्वाब सुना रहे थे तो तब इनके एक भाई ने छुप कर उस ख्वाब को सुन लिया था और इसी ख्वाब की वजह से वो अपने भाई से हसद करने लगे थे और उन पर दुश्मनी पर उतर आए थे। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वो चरागाह में जाके पहुँचे लेकर, तो हज़रत यूसुफ़ खेल-कूद के साथ खुशियाँ करते हुए चले अपने भाइयों के साथ। भाइयों ने उन पर ज़ुल्म और दस्तराज़ी और तमाचे लगाना भी शुरू कर दिए। हज़रत यूसुफ़ ने अपने भाइयों से फ़रियाद रियाज़ी की और कहने लगे कि मैंने ऐसा कौन-सा गुनाह किया है जो तुम मुझ पर इतना ज़ुल्म कर रहे हो? क्या मेरे बाप ने मुझको तुम्हें नहीं सौंपा या तुम मेरे भाई ही नहीं हो? तुम लोग अपने बाप की वसीयतें और नेमतें मत भूलो और मेरी बेमाँ बरदरी और पसरी पर रहम करो। हर चंद के यूसुफ़ ने कहा, लेकिन उन्होंने कुछ भी ना सुना और बराबर मारते ही रहे। फिर वो सब कहने लगे कि तूने ये बात झूठ बनाकर अपने बाप से कही कि मैंने ख्वाब में देखा है कि आफ़ताब और महताब और 11 सितारों ने आकर मुझे सजदा किया है। शायद यही तेरी आरज़ू है कि हम सब तेरे ज़ेर हुक्म रहें और अब तो तेरी मौत आ चुकी है और इस जगह पर कोई भी ऐसा नहीं है कि तेरी पुश्त पनाही कर सके और तुझको हम लोगों से छुड़ा सकें। तब हज़रत यूसुफ़ ने अपने भाइयों से ये बातें सुनी तो वह अपने बड़े भाई यहूदा के पास चले गए और उनसे ये माजरा बयान किया। उन्होंने ये सुनकर अपने भाइयों को सख्ती से मना किया और कहा कि तुम लोग अपने अहद पर कायम रहो और इन्हें मत मारो। इस पर वह सब कहने लगे कि इसको किसी गुमनाम कुएं में डालना चाहिए। फिर इसके बाद हज़रत यूसुफ़ को सब भाई मिलकर एक गुमनाम कुएं के किनारे पर ले गए और इनके तमाम कपड़े उतार लिए और नंगा करके हाथ पाँव बांध कर एक डोल में बिठाकर कुएं में डाल दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत फ़रियाद राज़ी करने लगे और कहा कि आज कोई ऐसा नहीं है कि वो मेरे ज़ईफ़ बाबा को खबर पहुँचा दें कि वो आकर देखें कि इन ज़ालिमों ने एक गुमनाम कुएं में मुझे बेगुनाह गिरा दिया है और ज़रा भी इनको तरस ना आया। हज़रत यूसुफ़ इस अंधेरे कुएं में जब आधी राह में पहुँचे और रस्सी डोल की इस वक्त बड़े भाई यहूदा के हाथ में थी, तो दूसरे बड़े भाई शमून ने आकर रस्सी काट दी और इसका दिली इरादा तो यही था कि जल्दी से कुएं में जा गिरें और फिर वहीं मर जाएं। क़ज़ाए इलाही से एक तिहाई पानी कुएं में खाली था। खुदा के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर इनको कुएं के अंदर पानी के ऊपर एक पत्थर पर बिठा दिया। हज़रत यूसुफ़ को पानी के अंदर जाने ना दिया कि इनको किसी किस्म का ज़रर ना हो। मुहक्किकीन ने इस बात में इख्तलाफ किया है कि हज़रत यूसुफ़ कुएं में कई दिन तक रहे और बाज़ों ने कहा कि सिर्फ़ एक दिन रात रहे। जब भाइयों ने आकर इनको कुएं में डाला था तो इनको यकीन हो गया था कि यूसुफ़ कुएं के अंदर ही मर गए हैं और हम लोगों ने निजात पाई। आपस में कहने लगे कि अब बेहतर तो यही है कि हम सब तौबा करें और हमारी तौबा खुदा कबूल करें और इस चीज़ का अज़म करें कि शब व रोज़ अपने बाप की खिदमत किया करेंगे ताकि वो हम सबसे राज़ी और खुश रहे। इधर हज़रत यूसुफ़ कुएं के अंदर रोते रोते ज़ुहद नढवाल हो गए। क़ौलहु तआला,
ترجمہ: اور ہم نے وحی کی اس کو کہ جتا دے گا ان کا یہ کام اور وہ نہ جانیں گے فائدہ۔ پھر جب لے کر چلے اور آگے نہ فرمایا کہ کیا ہوا، اس واسطے کہ لائق بیان کے نہیں جو کچھ ان کے بھائیوں نے سلوک کیا اور راستے میں بری طرح مارتے اور بڑا بلا کہتے ہوئے لے گئے تھے۔ نہ انہوں نے حضرت یوسف کے رونے پر رحم کھایا نہ فریاد پر۔ پھر کنویں میں ڈالا تو وہ کنویں کے کنارے کو پکڑ کر رہ گئے اور بہت روئے مگر بجائے رحم کھانے کے رسی میں باندھ کر اس کنویں میں لٹکا دیا، اور جب آدھی دور پہنچے تھے تو رسی کو کاٹ دیا اور سب بھائیوں نے مل کر ان کے کپڑے اتار لیے تھے، بالکل ننگا کر دیا تھا۔ جب انہوں نے رسی کاٹی تھی، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے پیارے بندے کے پاس۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ حکم ملتے ہی فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت یوسف سے کہنے لگے، اے یوسف علیہ السلام، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تم کچھ اندیشہ مت کرو، بلکہ تم کو اپنے بھائیوں کے ظلم سے نجات مل گئی، اور خداوند قدوس نے تم کو نہایت ہی برگزیدہ کیا ہے، اور ان کے بھائیوں کو ایسا وقت ان قریب آئے گا کہ وہ تیرے سب کے سب مطیع اور فرما بردار ہوں گے۔ ادھر حضرت یوسف کے سب بھائی آپس میں کہنے لگے کہ اب یہ بتاؤ کہ اپنے باپ کے پاس جا کر کیا جواب دیں گے، جو کچھ کرنا تھا وہ تو کر دیا، اب کیا کرنا ہے؟ اگر ہمارے باپ نے حضرت یوسف کو طلب کیا تو اس کی کیا تدبیر ہوگی؟ آپس میں مشورے ہوتے رہے لیکن اس کا کچھ جواب سمجھ میں نہ آتا تھا۔ آخر ایک بھائی نے مجبوراً کہا کہ بھائی صاحبان، ہم سب کو یہی کہنا ہوگا کہ یوسف کو تو بھیڑیے نے کھا لیا، اور ایک بچہ بکری کا ذبح کر کے اس کے خون سے پیراہن یوسف کا جو کہ انہوں نے بروقت کنویں میں ڈالتے ہوئے اتار لیا تھا، آلودہ کر لیا، اور یہی یوسف کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یعنی حضرت یوسف کے والد بزرگوار کے سامنے لے جا کر رکھا تاکہ ایک حد تک ان کو ایقان و اطمینان ہو جائے، اور ان سب بھائیوں نے کچھ مکر بھی کیا جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، ترجمہ: اور آئے اپنے باپ کے پاس اندھیرا ہونے پر اور بہت ہی روتے ہوئے، سب کے سب، اور نہایت عاجزی سے کہنے لگے، اے ہمارے باپ۔ ہم سب دوڑنے لگے اور ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرنے لگے، اور چھوٹے بھائی یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان و اسباب کے پاس چھوڑ دیا، اور ہم لوگ ان کی طرف کچھ دیر غفلت میں پڑ گئے۔ اتنے میں کوئی بیریا ان کی طرف آ نکلا اور یوسف کو اکیلا اور بچہ سمجھ کر اس پر حملہ کر دیا اور پھر اس کو کھا لیا، اور ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے کیے ہوئے کو باور نہیں کریں گے، اگرچہ ہم سب سچ کہہ رہے ہیں۔ اسی رات وہ کرتا بھی جو بکری کے خون سے آلودہ کیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیش کر دیا، اور پھر کہنے لگے بعض ان میں سے کہ اے باپ، ہم کو بکریوں کے گلے میں گئے تھے اور یوسف کو اسباب کے پاس چھوڑ دیا تھا، ناگہان بیریا اس طرف آ گیا اور یوسف کو کھا گیا، اور ہمارے باپ، ہم کو معلوم ہے کہ ہماری بات کو نہیں مانیں گے آپ، بلکہ تکذیب کریں گے، اگرچہ ہم ہزاروں طریقوں پر بھی سچ کہیں۔ اور یہ کہ اس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسا تماچا مارا کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا ہو گیا۔ یہ حالات دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی وقت آسمان کی طرف نگاہ کی اور رو رو کر کہنے لگے کہ خدایا، ان ظالموں کے شر سے مجھے بچا، یہ تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا جو مجھ پر گزر رہی ہے، اور اے میرے اللہ، یہ تجھ کو خوب معلوم ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اسی قافلے میں جا ملے۔ یہ الفاظ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قبول فرمائے، اور فوراً ایک ابر مہیب جس میں ہوا بھی سخت تیز تھی وہ ان پر برسنے لگا، اور اس ابر میں بجلی کی کڑک و دمک بہت تیز تھی، اور ابر ان پر اتنا شدید برسا کہ وہ سارے کا سارا کارواں ہلاک ہو گیا، اور جو کچھ ان میں بچے وہ آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو تو کس کے گناہ سے ہم اس آفت ناگہانی میں مبتلا ہوئے ہیں۔ وہ جس نے حضرت کو تماچا مارا تھا اب بھی مرا نہ تھا، وہ وہی بولا کہ میں نے گناہ کیا ہے، جس گھڑی میں نے اس غلام کو تماچا مارا تھا تو یہ غلام آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ بول رہا تھا، اور اس کے بعد فوراً ہی یہ بلائے مہلکہ نگہانی آ پہنچی۔ یہ سنتے ہی سب نے جو باقی بچے تھے حضرت یوسف کے پاس جا کر اپنی تقصیر کی معافی مانگی، اور حضرت یوسف نے ترس کھا کر ان کو معاف کر دیا، اور اسی وقت اللہ رب العزت سے دعا کی، تب وہ فوراً ہی
ابر کھلا اور ہوا بھی کم ہو گئی اور اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کی اور حالات معمول پر آ گئے۔ باقی ایماندار جب وہ وہاں سے چلے تو قبل اس کے وہ قافلہ مصر پہنچے۔ وہاں یہ خبر ہوگی کہ آج جو قافلہ مالک بن زار کا آ رہا ہے، اس میں مالک بن زار کا ایک کیسا غلام عبرانی آ رہا ہے کہ اس کی خوبصورتی اور حسن و جمال لسانی ہے، اور پردہ زمین پر نہ ایسا آج تک ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا۔ یہ سن کر تمام اہل مصر سوداگر کے استقبال کو آئے تو تمام اہل مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور جو جو صفتیں سنی تھی اس سے بھی کہیں زیادہ ان میں پائی۔ مالک ابن زار نے اپنے گھر کو اچھی طرح سنوارا اور باقاعدہ اپنے گھر میں فرش و فروش دبائے رومی کے بچھائے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو لباس فاخرہ پہنا کر تاج زری سر پر رکھا۔ اس کے بعد مالک ابن زار نے پورے شہر میں منادی کرا دی کہ میں غلام نہایت خوبصورت، خوشخلق، عقل مند، دانا، چالاک، فرمانبردار، حیادار بھیجتا ہوں، جس کی خواہش اس کے خریدنے کی ہو وہ وقت مقرر پر حاضر ہوئے۔ یہ منادی سن کر اہل مصر ادنیٰ و اعلیٰ مالک ابن زار کے گھر آ کر جمع ہو گئے۔ اتفاقاً حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ان لوگوں کی طرف دیکھا کہ میری قیمت یہ لوگ بہت ہی پس و پیش کر رہے ہیں، اور حضرت یوسف نے اس وقت اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ مالک میرے بیچنے میں بڑا عجب خطا میں پڑا ہوا ہے کہ اس دن میرے بھائیوں کے ہاتھ سے جو اصل قیمت میری ان سب کو معلوم تھی 9 درہم کو مول خریدا تھا، اور آج مجھ کو کوئی نہیں پہچانتا ہے، کیوں نہیں یہ مجھ کو 50 درہم میں بیچتا، اور یہ قیمت ہے یوسف علیہ السلام نے اپنی بڑی انکساری سے ٹھہرائی۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ اے یوسف، تو نے ایک روز آئینے میں اپنی شکل و صورت دیکھ کر فخر سے اپنی قیمت کا آپ ہی مول زیادہ خیال کیا تھا، اور آج نہایت عجز و انکساری سے اپنی قیمت کم کر دی، اور اسی وجہ سے اب تجھ پر خدا کا فضل ہوتا ہے، اور اب تو دیکھ تیری قیمت کس قدر زیادہ ہوتی ہے اور تجھ پر کتنا فضل خدا ہوتا ہے۔ مالک ابن زار نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لباس فاخرہ پہنا کر کرسی پر بٹھا دیا اور لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر بولے کہ اس کو کون خریدے گا؟ کہا گیا ہے کہ یہ خریدنے والا عزیز مصر تھا اور وزیر خزانہ تھا۔ اب اہل مصر میں جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اسے اچھا سلوک کرنا، ہو سکے تو یہ ہمیں فائدہ دے گا اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوسف علیہ السلام پر مہربانی اور احسان اور شفقت تھی کہ دنیا آخرت کی بلائیاں دینا چاہتا تھا۔ کہا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے 20 دینار میں خریدا تھا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ہم وزن کستوری، ریشم، چاندی کے عوض میں خریدا، واللہ تعالی عالم۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں جگہ دی، یعنی جس طرح ہم نے عزیز مصر کو اور اس کی بیوی کو یوسف علیہ السلام کے لیے مقرر کیا کہ وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کی نگرانی کریں، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی سرزمین مصر میں قدرت دی اور قرار عطا کیا تاکہ ہم اس سے باتوں کی طویل یعنی کہ خوابوں کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے معاملے پر غالب ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسباب و حالات مہیا کر دیتا ہے جو بندوں کے دسترس سے باہر ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اہل مصر میں سے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا کہ اس سے اچھا سلوک کرنا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوسف علیہ السلام پر مہربانی اور احسان اور شفقت تھی کہ وہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں دینا چاہتا تھا۔ لیکن جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان جیسا حسن انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ ان کو دیکھتے ہی ان پر فریفتہ ہو گئیں اور ہر چیز ان پر تصدق و نثار کرتی، انہیں ہر روز نئے لباس فاخرہ پہناتی اور انہیں اچھی مسند پر بٹھا کر اپنی آرزو مٹانے کی کوشش کرتی، ہر وقت ان کی دلداری میں لگی رہتی، اور اسی طرح زلیخا ہر وقت اپنی کوشش کرتی رہتی، لیکن وہ اپنے ناپاک ارادے میں کبھی کامیاب نہ ہوئی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اور پھسلا دیا اس کو عورت نے اور وہ اس کے گھر میں تھا اپنا جی تھامنے سے، اور بند کیے دروازے اور بولی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام سے خطاب کر۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ خدا کی پناہ
وہ عزیز مالک ہے میرا، اور میں اس میں البتہ بلائی نہیں پاتا، اور جو لوگ بے انصاف ہیں وہ ایسا کرتے ہیں۔ اور البتہ عورت نے ہوائش کی، اور پھر اس نے بھی ہوائش کی۔ جب یوسف افطحانے میں گئے، زلیخا کی طرف نظر نہ کی اور آسمان کی طرف دیکھا کہ چھت پر اپنی صورت زلیخا کے ساتھ مصور ہے، پھر دائیں بائیں نظر کی، پھر وہی تصویریں دونوں کی بہم دیکھی، الغرض تمام گھر میں فقط تصویریں نظر آئیں۔ پھر ناچار ہو کر حضرت یوسف نے زلیخا کی طرف نظر کی اور زلیخا کو بغور دیکھا، اور پھر اپنے دل میں یقین کرنے لگے کہ افسوس گری نے میرے یہ کام کیا ہے۔ پھر یہ دیکھ کر زلیخا بولی کہ اے یوسف، مجھ پر ایک نظر کر کہ میں مستغنی ہوں اور غموں سے خلاصی پاؤں۔ حضرت یوسف نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا خدا مجھے زناکاروں میں کھڑا کرے گا، حالانکہ میں پیغمبر زادہ ہوں اور یہ فعل بد مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ اللہ نہ کرے جو میں سے فعل میں گرفتار ہوں، کیونکہ میں نے خداوند قدوس کو منہ دکھانا ہے۔ پھر زلیخا بولی اے یوسف، ذرا مجھ پر نظر کر، ذرا تجھے گود میں لوں اور اپنی چھاتی سے لگاؤں۔ ماہر وقاکل کو میرے ساتھ ملا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مصور کی طرف دیکھ، یہ بالحاق میں ملیں گے۔ پھر زلیخا بولی کیوں مجھے ستاتا ہے، آرام جان دے۔ آپ نے کہا مجھے دو باتوں کا غم ہے، ایک تو مجھے اپنے رب کا ڈر ہے اور یہ سب سے بڑا ڈر ہے، اور دوسرا یہ کہ حق عزیز ہے میں کیسے استعمال کروں، اور اس نے مجھے ہر طرح سے آرام میں رکھا ہے۔ میری غیرت یہ تقاضا نہیں کرتی کہ میں ایسی حرکت کروں۔ اس بات کو سن کر زلیخا بولی کہ عزیز مصر سے مت ڈر، میں اس کو زہر قاتل کھلا کر مار ڈالوں گی اور پھر اس سارے گھر کی سلطنت بھی تم کو دے دوں گی، اور تم مجھ کو یہ کہتے ہو کہ میرا خدا تو بڑا رحیم و کریم ہے اور گناہ گاروں پر ہمیشہ رحم کرتا ہے، اور میں یہ بھی وعدہ کرتی ہوں کہ اگر تو نے میری خواہش پوری کر دی تو جو کچھ کی گنج و خزانہ میرا ہے سب تیرے خدا کے نام پر صدقہ و کفارہ دوں گی۔ تب تو میرا خدا خوش ہو جائے گا نا، تب تو بتا تیرا خدا خوش ہو جائے گا نا اور سارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے زلیخا، میرا خدا رشوت نہیں لیتا، جو تو ارادہ رکھتی ہے زلیخا یہ تمام حرفات کہلاتے ہیں، مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ یہ سن کر زلیخا بالکل مایوس ہو گئی اور بہت ہی بےتابی کے ساتھ رونے لگی۔ حضرت یوسف برابر اس فعل بد سے انکار ہی کرتے رہے اور کسی لمحہ بھی آپ نے اس فعل بد کا ارادہ یا قصد نہ فرمایا، اور یہی شان نبی کی ہوتی ہے۔ پس بار بار اصرار پر حضرت یوسف کچھ مائل ہوئے، لیکن پھر دل میں سخت اندیشہ کرنے لگے۔ یہاں پر کچھ اعتراض ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے اور پھر اس فعل کبیح پر قصد کیا۔ جواب اس کا بعض علماء محققین نے یہ دیا ہے کہ حضرت یوسف اس طرف مائل ہونے کے وقت پیغمبر نہ تھے اور حالت شباب میں قصد قبیح کرنا مقتضائے بشریت سے بعید نہیں، اور دوسرے یہ کہ جو فعل نہیں کیا ہو اس میں اندیشہ کرنا مواخذہ نہیں ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ شاید یوسف اس لیے اندیشہ کرتے تھے کہ اگر شوہر اس کا نہ ہوتا تو میں اس سے نکاح کر لیتا، اور مفسرین نے تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف نے جب زلیخا کو حد درجہ مضطرب دیکھا اور اپنی جان دینے پر مستعد ہوئی تو آپ نے ارادہ کیا کہ میں زلیخا سے رہائی پاؤں، اور بعضوں نے کہا دلیل سے یوں ثابت ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا تو زلیخا نے افطحانے کے دروازے بند کر دیے ہیں اور اپنی جان دینے پر مستعد ہوئی، تب ناچار اس نے اس کے سوا کوئی رہائی نہ دیکھی اور پھر اس کی طرف مخاطب ہوئے اور رضا دیں اور راز بند میں اپنے ساتھ ساتھ گرا دے رکھی تھیں تاکہ اس کے کھولنے میں تاخیر ہوئے، اور حضرت یوسف اللہ کی طرف نظر کیے تھے کہ اتنے میں زلیخا نے ہوش و محفوظ ہو کر جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ متقاعدی و مباشرت کی ہوئی۔ پس یوسف کی آزار بند کی ایک گرہ کھولنے میں لگتی اور دوسری گرہ آزار بند کی لگ جاتی، اور حضرت یوسف کا دھیان بھی اسی وقت خدا ہی پر تھا۔ پھر ایک آواز غیب سے آئی کہ یوسف مت اس کے قریب آ اور نہ اس کی طرف کوئی توجہ کر، اگر تو نے اس کی طرف توجہ کی تو فعل بد کا مرتکب ہو جائے گا اور تیرا نام بھی اس کے ہاں اس جرم کی پاداش میں انبیاء کے دفتر سے مٹا دیا جائے گا، اور نامعلوم خدا تیرے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اے یوسف، اگر موافقت کی تم نے گناہ کی تو مٹا دے گا اللہ تیرا نام انبیاء کے دفتر سے۔
تب سنتے ہی یہ الفاظ گئے بھی حضرت یوسف دروازے کی طرف دوڑے باہر نکل جانے کے واسطے، اور پیچھے زلیخا دوڑی ان کو پکڑنے کو۔ خدا کے حکم سے دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یوسف کی پشت پر ایک ہاتھ کھینچا، خدا کے حکم سے صاف فیل سے بچ گئے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ لڑکا دودھ پیتا عزیز مصر کا تھا اور وہ تقریباً 6 ماہ کا تھا، وہ اپنے گہوارے پر ہی سے بولا۔ ترجمہ: اے یوسف صدیق، تم زنا کرنا چاہتے تھے، اور بعض کا قول ہے کہ زلیخا نے ایک سونے کا بت بنا رکھا تھا جس کا وہ پوجتی تھی، اور وہ بھی اسی جگہ رکھا تھا۔ اس کو زری کے کپڑے سے ڈانکنے لگی، اتنے میں حضرت یوسف کی نظر اس پر جا پڑی۔ پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے جو تو نے پردے کے اندر رکھی ہے؟ وہ فوراً بولی کہ یہ میرا خدا ہے جسے میں سجدہ کرتی ہوں، اور اسی واسطے میں نے اس کو پردے میں رکھا ہے کہ وہ مجھ کو دیکھنے نہ پائے اور میں اس کے نزدیک شرمندہ و گناہ گار نہ بنوں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا: اے زلیخا! ترجمہ: اے زلیخا، تو شرم کرتی ہے اپنے بت سے کہ جس میں کوئی حس و حرکت نہیں ہے، اور میں کیوں کر شرم نہ کروں اپنے اللہ تعالیٰ سے جو بے نیاز اور خبیر و بصیر اور رب العالمین ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام گھبرا کے وہاں سے اٹھ بھاگے اور فوراً دروازے پر آ گئے، اور ادھر زلیخا نے اپنے بال و منہ کو پریشان حال بنا کے ان کے پیچھے سے جا کر کپڑے کا دامن پکڑ کر چیر پھاڑ ڈالا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساتوں دروازوں کے قفل کھل گئے، اور حضرت یوسف کی ٹوپی سر سے گر پڑی تھی، اور سر کے بال پراگندہ ہو گئے تھے، اور زلیخا کے سر کے بال بھی الجھ کر رہ گئے تھے، اور خود زلیخا ننگی تھی، اور عزیز مصر نے دروازے پر دونوں کی اسی حالت میں بھاگتے ہوئے پایا۔ عزیز مصر کو دیکھ کر زلیخا نے جھوٹی باتیں بنا کر عزیز مصر سے کہا کہ تو نے ایسا غلام اپنے گھر میں رکھا ہے کہ وہ مجھ سے بدپیلی کرنا چاہتا ہے، یہ دیکھو میرا حال کیسا ہو رہا ہے۔ قولہ تعالیٰ۔ ترجمہ: اور دونوں دروازے کی طرف بڑھے، اور عورت نے چیر ڈالا اس کا کرتا پیچھے سے، اور دونوں کے دونوں مل گئے عورت کے خاوند سے دروازے میں۔ زلیخا بولی: اور کچھ سزا نہیں ایسے شخص کی جو چاہے تیرے گھر میں برائی، مگر یہی کہ قید میں پڑے یا دکھ کی مار۔ یہ سن کر عزیز مصر نے کہا کہ حضرت یوسف سے کہ تجھ پہ میں نے اپنا بیٹا بنایا تھا اور اپنے گھر کا امین بنایا تھا، اب مکافات اس کی یہی ٹھہری کہ تم میری عورت پر نظر بد رکھتے ہو۔ حضرت یوسف نے عزیز مصر سے کہا: تو زلیخا مجھ پر ناحق تہمت رکھتی ہے، اور میری صداقت و دیانت پر جھوٹ و بہتان بناتی ہے، اور مجھ کو گناہ گار بتاتی ہے، اور میں اس سے میرا ہوں۔ کیفیت حال یہ ہے کہ جب زلیخا نے مجھ کو پکڑا تو میں دروازے کی طرف بھاگا، پھر پیچھے سے میرے کرتے کا دامن پکڑ کر پھاڑ ڈالا۔ عزیز مصر نے جب یہ باتیں سنی تو اپنے جی میں سوچا کہ یہ غلام جب سے میرے گھر میں ہے کبھی اس پہ سے خیانت نہیں پائی، اور نہ جھوٹ بات کبھی اس نے کہی۔ پھر عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا کہ میں تیرے قول کو جب سچ مانوں گا کہ تو بہت سچا ہے اور برسر حق ہے، اور زلیخا جھوٹی برسر باطل ہے، اس بات پر تو گواہ لا۔ تو اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بچے کو گہوارے پر اشارہ کیا کہ تم اس لڑکے سے پوچھ لو۔ عزیز مصر نے مسکرا کر کہا کہ تو نے جو کیا مجھ کو معلوم ہوا، گناہ تیری طرف سے ہے، تو مجھ کو مغالطہ دیتا ہے کیونکہ 6 مہینے کے لڑکے سے پوچھوں؟ 6 مہینے کے بچے نے بھی کبھی سوال جواب کیا ہے جو مجھ کو بتاتا ہے؟ اتنے میں خدا کے حکم سے وہ بچہ اپنے پالنے میں سے بول اٹھا کہ اے عزیز مصر، یوسف علیہ السلام صدیق ہیں، اس بات میں سچے ہیں، اور تم میری بات کو جھوٹ نہ جانو۔ جب عزیز مصر نے لڑکی کی زبانی یہ بات سنی تو بڑا ہی متعجب ہوا، اور اس نے اس کے پالنے کے قریب جا کر اسے دریافت کیا: اے بچے، تو نے کیا دیکھا؟ تب وہ بولا: قولہ تعالیٰ۔ ترجمہ: اور گواہی دی ایک گواہ نے عورت سے، تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ تب عزیز مصر نے دیکھا کہ کرتا یوسف کا پیچھے سے پھٹا ہے۔ قولہ تعالیٰ۔ پھر جب دیکھا عزیز مصر نے کرتا پھٹا پیچھے سے ہے، کہا: بے شک یہ ایک فریب ہے تم عورتوں کا، اور البتہ عورتوں کا بڑا فریب ہوتا ہے۔ بعد اس کے عزیز مصر نے زلیخا کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا اور یوسف کو قید کرنا چاہا۔ اس کے لڑکے نے کہا: اے عزیز مصر، تم نے جو کچھ خیال کیا ہے وہ عقل مند لوگوں کے خیال سے بعید ہے، اگر تم ایسا کرو گے تو تمام خلائق کے نزدیک آپ ہی رسوا ہو جاؤ گے۔ یہ بات سن کر عزیز مصر نے یوسف کو کہا کہ اس بات کو جانے دو، اور زلیخا سے کہا کہ میں نے تجھ کو معاف کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اور زلیخا کو کہا: اے یوسف، جانے دو اس بات کو، اور اپنی عورت سے کہا، یعنی زلیخا کو کہا کہ تو بشوا اپنے گناہ، یقین ہے کہ تو ہی گناہ گار تھی۔ کہتے ہیں اس وقت یہ باتیں ہونی تھیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں حاضر تھے۔
جو کہتے تھے یوسف علیہ السلام عزیز مصر کو اللہ تعالیٰ۔ ترجمہ: حضرت یوسف بولے کہ اس نے حوائج کی مجھ سے اور میں اپنے دل کو قابو میں کیے ہوئے تھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ اے یوسف، کیوں اس کا پردہ فاش کرتے ہو، حالانکہ اس نے تمہاری محبت کا سچا دعویٰ کیا ہے۔ عقل مند اور بزرگوں کا مشورہ یہ نہیں ہوا کرتا کہ وہ اپنے محب کو عقد کھولیں۔ اور پھر حضرت بولے، یا الہی، تو نے ناحق مجھے عزیز مصر کے سپرد کیا کہ یہ مجھ کو بے گناہ عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے یوسف، تم نہیں جانتے کہ دوست کی دوستی میں مصیبت اٹھانا ہوتی ہے۔ اور محققوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو منع فرمایا تھا کہ حضرت یوسف زلیخا کا عیب ظاہر نہ کریں، اگرچہ زلیخا اس وقت کافر ہی تھی، لیکن خدا کو یہ منظور نہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کی پردہ داری کرے، کیونکہ خداوند قدوس کی صفتوں میں سے ایک صفت ستار العیوب بھی ہے اور دوسری صفت غافر الذنوب بھی ہے۔ اس لیے عیب کی پردہ پوشی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ کو پسند ہے تم کو رنج و غم دنیا دینا۔ اگر کوئی شخص جفا کرے تو میں اس کے عوض میں بھی وفا کرتا ہوں۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف نے عزیز مصر کے ساتھ بات چیت کرتے وقت اپنے جی میں کہا کہ میری بات عزیز مصر کو باور نہیں ہوتی اور مجھ کو سچا نہیں جانتا، حالانکہ اس نے مجھ سے کبھی جھوٹ بات نہیں سنی اور نہ مجھ سے کبھی خیانت پائی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے یوسف، یہ چیز تم نہیں جانتے کہ قول بے وفائی کا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت یوسف نے متفکر ہو کر اپنے جی میں کہا کہ اب کیا کروں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جوانمردی اس 6 مہینے کے لڑکے سے سیکھ لو۔ اس نے جو گواہی دی 7 دلیل کے، وہ تمہارے جیسا نہیں کہ بے تعامل کہہ بیٹھے کہ گناہ گار زلیخا نے کیا ہے، یعنی کہ یہ گناہ زلیخا نے کیا ہے، لیکن لڑکے نے یہ ظاہر نہ کیا اور گواہی دے دی۔ اور خدا کو بھی یہ کب منظور ہے کہ بندہ مومن کا عیب ظاہر ہو اور تمام مخلوق کے سامنے رسوا ہوئے، اگرچہ اسے گناہ ہی صادر کیوں نہ ہوا ہو، تب بھی اپنے حکم سے پردہ پوشی کیا جانی چاہیے۔ اس بات میں سے بعضوں نے اختلاف بھی کیا ہے کہ کسی نے 3 مہینے اور کسی نے 7 مہینے کے بعد اس کے یہ ظاہر ہوا کہ یہ بات حلق اللہ کے کان پہنچی۔ کہتے ہیں کہ یہ بات حضرت یوسف کی زبان سے 5 عورتوں نے سنی تھی جو کہ زلیخا کی ہمراز تھیں۔ وہ سب کی سب زلیخا کو ملامت کرنے لگی۔ ایک تو ان میں ساقی ملکہ تھی اور دوسری باورچن اور تیسری عورت حمان بردار تھی اور چوتھی بلانے والی اور 5ویں حجامنی تھی۔ یہ سب مل کر زلیخا کو ملامت کرنے لگی۔ ایک روز زلیخا نے دعوتی طعام دے کر ان سب کو بیک وقت بلایا، ایک جگہ مجلس مقرر کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: جب سنا تو قریب بلوایا ان کو اور تیار کی ان کے واسطے ایک مجلس، اور دی ان کو ہر ایک ہاتھ میں چھری اور لیموں، اور ادھر حضرت یوسف سے بولی کہ اب نکلو ان کے سامنے، اور چھری کانٹے کو دے دی گئی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو زربفت کے کپڑے سے اور کمربند مکل زرد یا قوت سے سجا کر اس مجلس میں لا کر بٹھایا گیا۔ جب عورتوں نے ایک بار کی ان کی طرف نظر کی تو سب کے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں اور بجائے لیموں تراشنے کے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل پر سب کی سب عاشق ہو گئی۔ اور جب مجلس برخاست ہوئی تو بعد اس کی وہ عورتیں اپنے اپنے ہوش میں آئیں، اور ہر عورت اپنے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کٹی ہوئی دیکھی اور اپنے کپڑے پر خون سے آلودہ دیکھے، تو یہ کیفیت دیکھ کر بعض ان میں سے کہنے لگی کہ حضرت یوسف تو بشر نہیں ہے، کوئی فرشتہ معلوم ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: پھر جب دیکھا حضرت یوسف کو تو دہشت میں آ گئی اور کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ اور کہنے لگی، ماشاء اللہ، یہ شخص تو آدمی معلوم نہیں ہوتا، شاید یہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ یہ دیکھ کر زلیخا بولی کہ یہ وہی شخص ہے جس کے لیے تم مجھے طعن اور ملامت کرتی ہو۔ وہ عورتیں کہنے لگی کہ زلیخا، ہم پر ملامت ہے، تجھ پر نہیں، بلکہ تجھ پر رحمت ہو کہ تو نے ایسا معشوق پایا۔ پھر وہی عورتیں کہنے لگی کہ تو نے ہمیشہ اپنے گھر میں رکھا اور تو نے اس کو فریب بھی نہ دے سکی۔ اس کے جواب میں زلیخا نے کہا، میں نے بہت کوشش کی اور ابھی تک کر رہی ہوں، لیکن وہ شخص میرے ہاتھ نہیں آتا، اور اس معاملے میں وہ میرا کہنا قطعاً نہیں مانتا۔ وہاں مصداق اس آیت مذکورہ کے اللہ تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور میں نے اسے چاہا کہ جی بھر لوں، مگر وہ اپنی جگہ اپنے ارادے پر برابر قائم رہا، اور اگر اب بھی نہ کرے گا جو میں کہتی ہوں تو البتہ قید خانے میں پڑے گا اور ہوگا وہ بڑا بے عزت۔ عورتوں نے زلیخا کو صلاح دی کہ دوسری مرتبہ پھر یوسف کو بلا کہ ہم اس کو ملامت کریں اور نصیحت کریں۔
ممکن ہو کہ تیرے کام میں آسانی ہو۔ حالانکہ ان عورتوں کی غرض یہ تھی کہ اس ہیلے پر پھر یوسف کو دیکھیں۔ چنانچہ زلیخا نے پھر یوسف علیہ السلام کو بلایا اور سب کے سامنے بٹھا کر ان عورتوں نے حضرت یوسف سے کہا کہ اے صاحب، آپ کس واسطے اس بیچاری سیدہ پر بے رحم ہے، اس کے ساتھ کیوں نہیں شوق فرماتے؟ اور ہم لوگ یہ ڈرتے ہیں کہ آپ بلا وجہ اس کے تاب میں آ کر قید خانے میں نہ جا پڑیں۔ اس بات کو سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ قید خانے میں پڑھوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ رب، مجھ کو قید پسند ہے اس بات سے جس طرف یہ مجھ کو بلاتی ہیں، اور اگر تو نہ دفع کرے گا مجھ سے ان کا فریب تو شاید میں کبھی مائل نہ ہو جاؤں ان کی طرف اور میں ہو جاؤں بے عقل۔ یہاں پر ایک اعتراض ہے کہ مصر کی عورتوں نے جمال یوسف کا دیکھ کر بے ہوش ہو کر لیموں تراشنے کے عوض انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، لیکن باوجود زلیخا کی عاشق ہونے کا اس کا کوئی ہاتھ نہ کٹا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جس شخص کا کسی چیز میں دل لگا ہو اور ہمیشہ اسے دیکھتا ہو تو اسے کچھ خوف و خطر نہیں رہتا، اور جس شخص نے کہ وہ چیز نہ دیکھی ہو تو اس پر دہشت ہوتی ہے۔ چونکہ یوسف پر زلیخا عاشق تھی اور ان کے واسطے بہت محنت اٹھاتی تھی اور ان کے ساتھ مدتوں رہی تھی، اس لیے صورت ان کی اچانک دیکھ کر، اور ان عورتوں نے اس سے قبل حضرت یوسف کو نہ دیکھا تھا، اس لیے صورت ان کی اچانک دیکھ کر بے ہوش ہو کر لیموں تراشنے میں اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، کیونکہ ان عورتوں نے ایسا حسن صاحب جمال شخص کبھی نہ دیکھا تھا۔ اور بعضوں کے اشارے سے یہ مراد ہے کہ خدا تعالیٰ مومنوں کو دل موت فرشتوں کے ہاتھ سے تکلیف دلوا دے گا اور پھر ملک الموت سے بھی ڈراوے گا، اور قبر کے اندر منکر نکیر سوال و جواب کریں گے، اور قیامت کے دن دوزخ کو بھی دکھاوے گا، لیکن مومن ان سے نہیں ڈرے گا۔ جب مومن ایک بار دیکھے گا تو جان لے گا، کیونکہ اس لیے ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں تمام احوال عالم ارواح اور بشت اور دوزخ کو دکھایا، تاکہ وہ احوال قیامت کا دیکھ کر حشر کے دن قلب ان کا دوسری طرف مائل و مشغول نہ ہوں اور اپنی امت کو شفاعت کرنے سے باز نہ رہیں گے۔ اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھتے ہی عاشق ہو کر لیموں تراشنے میں اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ یہ دیکھ کر آتش غیرت نے گریبان عشق سے زلیخا کے سر مارا، وہ مانند برنی بسمل کی تڑپنے لگیں اور رو رو کے کہنے لگی کہ میں نے ہائے کیا برا کام کیا، صد افسوس ہے کہ بیوقوفی سے میں معشوق کے لیے بیچ دریائے رنج و بلا کے غوطے کھاتی ہوں کہ ہنوز کشتی مراد کنارے میں مقصود کے نہ پہنچی، اور غیروں کو یہ متاع دکھانا محض بے خبری ہے اور اسے کوئی فائدہ بھی نہ ہوگا۔ اور اب میری صلاح یہی ہے کہ یوسف کو ان سے چھپایا جائے، اور بہتر یہی ہے کہ ان کو جیل خانے میں بیچ دیا جائے۔ یہ سب حقیقتیں جب عزیز مصر کو معلوم ہوئی کہ مصر کے لوگ اس وقوع ماجرے سے آگاہ ہوئے ہیں، تب نادم ہو کر با اتفاق زلیخا کی حضرت یوسف کو قید خانے میں بھیجا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر یہ سوچا لوگوں کو ان نشانیوں کو دیکھنے پر قید رکھیں، اس کو ایک مدت تک فائدہ، اگرچہ نشان سب دیکھ چکے کہ گناہ سب عورت کا ہے، تب بھی ان کو ہی قید کیا تاکہ حلق میں بدنامی عورت کی نہ ہو اور یوسف بھی زلیخا کی نظر سے دور رہے۔ پھر حضرت یوسف کو تاج مکل سر پر رکھ کر اور لباس فاخرہ پہنا کر کمر بند زری کا کمر بند میں باندھ کر بہت اچھا سجا کر قید خانے میں بھیجا۔ قید خانے کے نگہبان و نگران لوگوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو بڑا تعجب کیا، اور پھر زلیخا کے پاس آدمی بھیجا کہ قیدی کو اس قدر شان و شوکت سے قید خانے میں نہ بھیجا جائے۔ حکم ہوا کہ سب پوشاک ان کے بدن سے اتروا ڈالیں، اور ساتھ یہ حکم بھی دیا کہ یوسف قیدی نہیں ہے بلکہ حصاری ہے، اور میں نے اس لیے وہاں بھیجا ہے کہ کوئی اس کو نہ دیکھے اور لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہے۔ اس اشارے سے ایک اور فائدہ محقوقہ نے لکھا ہے کہ ہر مومن کو موت کے وقت امامہ شہادت کا سر پر اور لباس معرفت کا بدن پر اور کمر بند خدمت کا کمر میں اور موزہ اسلام کا پاؤں میں پہنایا جائے گا۔ پھر فرشتے کہیں گے کہ یا حق تعالیٰ، اس کی اس لباس عمدہ اور حصائل حمیدہ کے ساتھ کیوں کر جان قبض کی جائے گی؟ اگر حکم تو ہو تو سب اتار لیں۔ تب حکم ہوگا یہ حصار ہے، زندانی نہیں ہے، اور لباس اس کا ویسا ہی رہنے دو، اور تم جان لو کہ وہ میرے نیک بندے ہیں، بد نہیں ہیں۔ اور اس قصے میں آیا ہے کہ زلیخا نے حکم دیا تھا کہ اس بندی خانے کو اچھی طرح سے پاک و صاف اور درست کر کے ایک عمارت عالی شان پر تکلف بنا کر اور اس میں ایک تخت جڑواؤ، مرصع کار وہاں رکھواؤ،
दो और दिबाई नफीस इस पर बिछवा दो और अंबर ऊद ना गो खुशबू के लिए जला दो। फिर इसके बाद हज़रत यूसुफ को इस तख्त पर बिठा दो। इस ज़माने में बादशाह मिस्र का मुल्क बयान था। इसके 2 गुलाम अक्लमंद साहिब होश थे और किसी हदा में बादशाह ने इनको कैदखाने में भेजा था। दोनों के ये नाम थे, एक का नाम साकी और दूसरे का नाम तबाह था, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। तर्जमा। और दाखिल हुए इसके साथ बंदी खाने में 2 नौजवान, तो वो दोनों यूसुफ का हाल देखकर इनके जमाल पर मुतहयर हो गए और सीरत और इबादत इनका देखकर इनके पास जा बैठे और बातें करने लगे और हर एक इनसे अपने अपने किस्से बयान करने लगा और सीरत और इबादत इनकी देखकर इनके पास जा बैठे और बातें करने लगे। और तबाह ने देखा था कि रोटी सर पर इसके रखी है और प्रिंस सब हवा पर से आके ले जाके खाते हैं। दूसरे दिन इस हवा को आपस में कीलो काल करने लगे। तबीर इसकी यूसुफ से पूछना चाहिए, देखिए वो इसहाब की क्या तबीर बताते हैं। ये ख्याल करके वो दोनों हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए और हज़रत यूसुफ से कहने लगे कि हम लोगों ने रात को ख्वाब देखे हैं और हम लोग इस वजह से आपके पास आए हैं कि आप हमको इस ख्वाब की तबीर बताएं कि क्या है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनके ख्वाब सुने और सुनने के बाद इनसे फरमाया कि तुम दोनों साहिब ज़रा ठहरो, तब मैं इसकी तबीर बताऊंगा जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। तर्जमा। कहने लगा, इनमें से एक कि मैं देखता हूँ कि मैं नचोड़ता हूँ शराब, और दूसरे ने कहा कि मैं देखता हूँ कि उठा रहा हूँ अपने सर पर रोटी कि जानवर खाते हैं इसमें से। लिहाजा आप हम दोनों के ख्वाबों की तबीर बताएं, क्योंकि हम आपको नेक औलाद देखते हैं। हज़रत यूसुफ ने कहा कि ना आने पावेगा तुमको खाना जो हर रोज़ तुमको मिलता है, मगर बता चुकूँगा तुमको तबीर इसके आने से पहले। ये इल्म है कि मुझको सिखाया मेरे रब ने, और मैंने छोड़ा दीन इस कौम का कि यकीन नहीं रखते अल्लाह ताला पर और आखिरत से भी वो मुनकिर हैं। यानी जिसने शराब देखी थी वो बादशाह का शराब साज था और दूसरा नान भाई था, लेकिन खिलाफ आदत देखा कि सर पर से जानवर नोचते हैं। जहर की तहमत में दोनों कैदी थे। आहन नान पर जुर्म साबित हुआ। फ़ायदा। आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।